وہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ خوش ہو رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم خوش نہ ہو، یہ آپ کے الفاظ میں بولوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لاجیکلی بتا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر پھر کیوں گئے؟ ساتھ ہجرت کے ساتھ کیوں لے کر گئے؟ نہیں آپ نے لاجیکل مجھے آنسر، کیونکہ آپ نے ساری سٹوریز بتائی ہے نا کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، کوئی قرآنی دلیل نہیں دی، بس ساری سٹوریز بنا کے اپنی طرف سے، کیونکہ آپ کے دل میں بغض ہے آپ نے وہ ساری باتیں کر دی. قرآن میں اللہ کی مائیت کا آپ نے اتنے واضح انکار کر دیا، تو میں تو حیرت مجھے ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ سیدھی قرآن کی آیات کے اس طرح سے انکار کرتے اور بھولے والے معصوم لوگوں کو آپ اس طرح کے کتنا گمراہ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کسی وجہ سے کہا ہوگا، چلیں جیسے وہ زید والا واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ آپ اگر شرما رہے ہیں تو میں بتانے میں کوئی نہیں شرماتا ہوں، آپ بتائیں جو حضرت زید کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کیوں ساتھ لے کے جا رہی ہے، تو خوش ہو رہے ہیں، اتنا اہم موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، اس سے پہلے سنیں حضور معراج سنیں سر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے معراج کیا. میرے نبی کریم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں خیر و عافیت مدینہ پہنچوں گا بھی، اور میں مدینہ شریف میں پہنچ کر یہ سارا کام بھی اسلام کا کروں گا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. انہیں تو نہ کوئی حزن ہونا تھا، نہ انہیں سکینہ کی ضرورت تھی. میرے کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہیں سکینہ کی ضرورت تھی ان پہ سکینہ نازل ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوش ہو رہے ہیں، ایک دشمن ہے ان کو. حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا ہے؟ حدیبیہ میں اور حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ کیوں نازل ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکینہ نازل ہونے اللہ تعالیٰ کیونکہ مومنین کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا. اور نبی صلی اللہ پہلے سکینہ نہیں تھا نا، تو اگر سکینہ کی ضرورت ہی نہیں تو نبی پہ تو مومنین پہ نازل ہوتا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ اچھا میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کیوں ساتھ لے کے گئے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ بخاری میں روایت موجود ہے، خود عائشہ کی ہے کہ شب ہجرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو پتا ہے نا، اس نے اپنے 2 اونٹ بیچ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کرنا، اپنے بہت پیسے بھی لے لیے اس کے، ٹھیک ہے نا. اس نے پیسے لے کے شب ہجرت، تو اس نے کاروبار تو کرنا تھا اپنا، اور وہ پیچھے لگ گیا تھا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ ساتھ لے جاؤ. یہ کتاب ہے المسند لأحمد بن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، چھاپ دار الحدیث، جزء ثالث، چھاپ القاہرہ، یہاں پہ سنہ 1995 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 331 ہے، حدیث نمبر 3062 ہے، اسناد صحیح. یہاں پر صفحہ نمبر، یہ عبداللہ بن عباس کی ہے روایت ہے، صفحہ نمبر 332 ہے. اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوئے لیٹے تھے، ابو بکر آ گئے، وابو بکر یحسب انہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سند بھی صحیح ہے. ابو بکر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ابو بکر کو پتہ ہی نہیں ہے. اس نے تو کاروبار کرنا تھا، اس نے اونٹ کے پیسے لینے تھے، اس کو پتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اگر چلے گئے وہاں پہ، یہ تو اونٹ مکے سے تو اونٹ تو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے نا، یہاں سے تو رات کی تاریکی میں نکل جائیں گے تو کسی کو پتہ نہ چلے. بعد میں مدینہ جانے کے لیے ان کو اونٹ کی ضرورت ہے، تو قیمت وصول تو کرنا تھا. یہ آ گئے بھائی کہ امیر المومنین سمندر لیٹے تھے، اس کو پتہ نہیں کہ پیغمبر گئے. فقال یا نبی اللہ، یہ کہنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اب کفار نے گھر کا محاصرہ کیا تھا، کفار کو اگر پتہ چل جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے تو وہ تو تلاش کرنا شروع کر دیتے، ہو سکتا ہے وہ پکڑ لیتے پیغمبر کو. فقال له علی علیہ السلام ان نبی اللہ قد انطلق نحو بئر میمونہ فادرکو. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو بئر میمونہ کی طرف چلے گئے، ادھر چلے جاؤ تم. اچھا، تو وہ پھر پیچھے ان کے چل گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے. تو اب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر واپس پلٹا دیتے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ یہ چغلی لگا دیتے. یہ آدمی چغلی لگا، میں نے دیکھا وہ وہاں پہ اگر چغلی نہ بھی لگاتا نا، 2 تپڑ ہی مارنے تھے کفار نے. کفار کا کیا ہے، 2 تپڑ ہی مار دیتے اس کو، یہ سب کچھ اگل لیتا کہ ہاں جی میں نے دیکھا وہ ادھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس سے پہلے بھی اپنی ہجرت جو یہ کفار کے ساتھ ملا ہوتا، کفار کے ساتھ اس نے اپنی ہجرت جو ہے باطل کرا دی تھی. پھر اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے کے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، ایک آدمی خواہش کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اس کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ اس پہ مزید اتمام حجت ہو. شب ہجرت کو اس کو نصرت کرنے کا، اس کو اب توبہ کرنے کا، اس کو اخلاص دکھانے کا، اور اس کو اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کے موقع فراہم ہو جائے. معجزات دیکھ لیں، لیکن کرامات معجزات دیکھنے کے بعد بھی اس کی ہدایت نہیں ہو سکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب لوگوں کو پیچھے پلٹایا اپنے سے؟ کب اپنی صحبت سے انہوں نے کسی کافر یا منافق کو محروم رکھا؟ کسی کو نہیں محروم رکھا. جواب دو اتنی بات کا، جواب دے دو.
آپ نے ابھی اتنی خوبصورت بات یہ ان کی اپنی کتاب ہے بھائی, اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی انہیں پتا نہیں تھا. اب آپ نے کتنی خوبصورت بات کی. میں وہی کہتا ہوں اتنی illogical باتیں کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کفار کو پتا نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں, اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا, انہوں نے اپنا اونٹ بیچنے تھے, بزنس کرنا تھا, تو وہ وہاں چلے گئے. یعنی حضرت بکر صدیق کو کیسے پتا چل گیا جب سارے کفار قبائل کو نہیں پتا چلا. تو یہ کفار کو تو نہیں پتا چلتا نا, یہ تو مسلمانوں کے بیچ میں تھا نا یہ آدمی, اندازہ ہو گیا تھا نا اس کو کہ جا رہا ہے. امریکہ, یو آر سٹنگ ان امریکہ, یو شوڈ نو دا ایٹیکیٹس. آپ بات نہیں کرنے دیتے, پوری بات خود کرنے لگ جاتے ہیں بیچ میں کاٹ کے. جب آپ پھنستے ہیں بات بھی نہیں کرنے دیتے. یار یہ کیا ہوئے, آپ بات تو ایٹ لیسٹ کرنے دیں نا. جی جی, آپ کو جب بات لگتا ہے کہ بس میں پھنس جاؤں گا, آپ اس وقت دوسری بات شروع کر دیتے. میں کوئی ڈیبیٹ, مجھے لگا کہ آپ نے کوئی سوال کیا نا, مجھے یہ لگا کہ آپ نے کوئی سوال کیا تو میں نے جواب دیا. بھائی اگر معذرت چاہتے ہیں بھائی, آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں, ابو بکر میں پھنس گئے تو اب پہ غصہ اتار رہے ہیں. آپ بالکل کاٹ رہے ہیں نا. دیکھیں اگر 1 گھنٹے کی بات میں 45 منٹ آپ بولیں گے تو دوسرا بندے کا پوائنٹ کیسے آئے گا سات لوگوں کے ساتھ. آپ نے سوال کیا بھائی, سوال کیا تو کوئی میں نے بولا نا بیچ میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا اور باقی کفار کو نہیں پتا چلا. انہوں نے ٹریڈ کی وہاں پر, اپنا اونٹ بیچا, پھر وہ ساتھ چلے گئے. مجھے بتائیے کہ کتنی کوئی بہت اعلیٰ جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جا رہے تھے جہاں نہ جان کا خطرہ ہے نہ کوئی اور میٹر ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چلے گئے. پیچھے اپنے گھر بار, بیوی بچے, بہن بھائی سب کو چھوڑ کر ایسے ہی چلے گئے. انہیں پتا تھا کہ آگے قارون کا خزانہ پڑا ہوا جو مجھے مل جائے گا, میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. یہ ساری میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا قارون کا خزانہ. آپ سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعتماد میں لیا ہوا تھا. حضرت بکر صدیق کو ہی پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رکیں گے, تو حضرت صدیق اکبر ان کے ساتھ تھے. تو کیوں آئے تھے وہ بستر پہ پتھر کیوں مانگ رہے تھے؟ کفار جب پتھر پھینک رہے تھے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر, ابو بکر کو پتہ نہیں ہے, کہتے ہیں یا نبی اللہ یا نبی اللہ, ادھر امیر المومنین علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں. اگر اعتماد میں جاتا تو اس کو پتہ کیوں نہیں تھا؟ یہ ساری سٹوریز کی بات نہیں کریں آپ. قرآن سٹوریز نہیں ہے, یہ کتاب مسند احمد ہے, صحیح حدیث ہے. لاجک. اچھا ایک اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک اور سوال. یار ابو بکر بڑے مخلص تھے, بڑے پیغمبر کو پتا تھا کہ مخلص تھے, یا پیغمبر کو نہیں پتا تھا کہ مخلص ہے؟ اگر ان کا پتا ان کو ہوتا ہے کہ مخلص نہیں ہے تو وہ مدینہ شریف میں کیوں لے کے جاتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے نا کہ یہ مخلص ہے. اچھا مسلمان ہے, مومن ہے, پتا نا. اچھا یہ بات سنیں بھائی, یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی. پہلے قرآن پہ بات کریں, بعد میں بخاری کی طرف جائیں. چلے اب دیکھو نا, وہ آپ نے جو کہا یہ مخلص ہے, وہ قرآن کی آیت ہے کہ مخلص ہے. ان کو اعتماد میں لے کے غار میں گئے, وہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ غار میں لے کے گئے تھے پیغمبر. اور بھائی سن لو, دیکھیں آپ نے ایک پڑھنے دو بھائی, کیسٹ بنائی ہوئی ہے, وہی اب رٹتے رہتے ہیں ہر ویکنڈ پہ آ کے. ایسا چلیں بھائی, ایک ہی بات. چلیں بھائی, آخر میں دیکھو بھائی صاحب آئے غار میں, دیکھو میرے بھائی جی, ان اللہ معنا, میں نے اس کا جواب دے دیا, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ نے غلط جواب دیا, میں نے غلط دیا ہے بھائی صاحب, میں نے غلط دیا یا صحیح دیا, لوگ فیصل سنائیں گے. ٹھیک ہے, میں اپنے جواب کو دوبارہ نہیں دہراؤں. اب ان اللہ معنا کے علاوہ, ان اللہ معنا کے علاوہ ابو بکر کی کوئی تعریف اس آیت میں اللہ نے ابو بکر کو کہا کہ یہ مسلمان ہے, یہ مومن ہے, یہ مخلص ہے, اس نے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہ بات تقوی ہے, اس کو علم حاصل ہے, یہ کوئی ایسی تعریف کے الفاظ, یہ صالحین میں سے اشارتاً کنایتاً اس آیت میں مجھے دکھائیں. بسم اللہ. ان اللہ معانا میں پڑھ لیں. اللہ کی مائیت کس کس کو نصیب ہوتی ہے؟ اللہ کی مائیت محسنین کو نصیب ہوتی ہے, متقین کو نصیب ہوتی ہے. تو اس سوال کا آپ نے کبھی جواب نہیں دیا بھائی, کہ اگر اللہ کی مائیت ابو بکر کو حاصل ہے تو اللہ نے کیوں فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. معنا, آپ ان الفاظ پر ہیں, دو لوگ ہیں معنا. اور بھائی اگر معنا اس میں ابو بکر شامل ہے, اگر ابو بکر شامل ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ میں ابو بکر کے بھی میں نے نصرت کیا؟ وہ انڈرسٹوڈ نصرت ہے نا, اللہ نے تو نہیں بولا نا, آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہے نا, آپ کے انڈرسٹینڈنگ غلط بھی ہو. اللہ نے تو نہیں کہا نا, میری انڈرسٹینڈنگ وہ اللہ نے تو نہیں, اللہ نے جو کہا, اللہ نے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی بات کی ہے نا غار میں. ابو بکر کی نصرت کی تو نہیں کی. معنی سے آگے بعد میں جائیں تو پتہ چلا نا کہ ابو بکر کے ساتھ اللہ نہیں ہے. اگر اللہ ابو بکر کے ساتھ ہوتا ابو بکر نصرت بھی کر لیتا. ان اللہ معنا میں اللہ ان کے ساتھ ہے. جب اللہ ان کے ساتھ ہے تو نصرت دو کی ہوگی, ایک کی ہوگی تو دوسرے کی. عرض یہی ہے کہ اگر معنا میں اگر ابو بکر ہے تو اللہ نے نصرہ اللہ کیوں بولا ہے, نصرہما کیوں نہیں بولا؟ آپ کی بات کو اگر میں مان لوں تو مجھے بتائیں پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچا؟ بتائیں.
کیونکہ اگر مدد کیونکہ نہیں ادھر ہوئی، اگر مدد دیکھیے نہیں ہوئی تو ہاں یہ تو مدد مسئلہ نہیں کیا تھی، یہ ان دونوں کی مدد تھی، نبی کریم علیہ السلام کی بھی اور دیکھیں حضرت کفار جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے تھے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی جان سے بچایا. یہ ساتھ میں تھا، یہ ساتھ والا آدمی تھا. یہ اس کو کفار اگر پکڑ بھی لیتا ہے نا، یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ایک منٹ، یہ کفار کے پناہ میں تھا. کفار کو اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی بھی وقت اس نے کفار کے ساتھ کوئی اس کا نہ کوئی جھگڑا تھا. مکے میں جب یہ رہتے تھے، یہ کفار کے ساتھ بالکل کفار ہی کا آدمی تھا. اس کے دلائل بہت زیادہ ہے. اچھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ ہو سکتا ہے مشرک ہوں، دنیا میں ان کو عزت بھی ہو. مثلا ابھی چائنا ہے نا، یہ اس سے related اجازت دیں نہیں، میرے بھائی، اجازت دیں. چائنا یہ اس ہے، سے چائنا related نہیں، بھائی یہ اس سے related ہی نہیں بات، میں آپ کو مثال دیتا ہوں بات ہی نا. اس سے related۔ چائنا، ابھی چائنا کتنا اس کے پاورفل ہے، اس کو وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. کم از کم امریکہ اللہ کو تو مانتا ہے، خدا کو، گاڈ کو تو مانتا ہے، تورات کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے. امریکہ چائنا وہ تو بھی نہیں مانتا. یا مثلا آپ کا ہندوستان ہے، آپ کی کنٹری کے ہندوستان کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی ہیں نا. سن 1948 میں ہوئی، سن 1965 میں ہوئی، سن 1971 میں ہوئی ہے. ہر جنگ میں آپ لوگ ہار گئے. 48 میں آپ لوگ کشمیر آپ کے ہاتھ سے گیا نہیں 65 میں، سن 65 میں آپ لوگ ہار گئے. سن 71 میں 2 ٹکڑے کر دیے ملک ہے. میری بات سن، میں اگر لیکن مجھے شک نہیں ہے پاکستان ایک مسلمان ملک ہے. مجھے شک پہ بات نہیں کر رہا، بھائی سن لو، مجھے شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلمان ہے، اور مجھے شک نہیں ہے کہ ہندوستان مشرک ملک ہے، مجھے شک نہیں ہے اس میں. لیکن ظاہر میں کیا ہوا کہ ہندوستان کو وہی بے روزی ملی ہے. 71 میں اسے 2 ٹکڑے کر دیا، 1 لاکھ اس نے قیدی بنا دیا پاکستانی فوجوں کی. ٹھیک ہے، جنرل کو فوج، کرنل، بریگیڈیئر بے حساب اس نے قیدی بنا دیا اور ذلیل کر کے پھر چھوڑ دیا اس نے کئی سالوں کے بعد. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا، یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ ابو بکر کو کفر کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اگر اس کو مثلا کوئی تپڑ نہ لگے، کوئی راستے میں پیر نہ ٹوٹے تو اس کا مطلب ایک مومن ہے. دنیا میں کافر بہت سفر کرتے ہیں میرے بھائی. مکہ مدینہ کے درمیان سفر کیا ہے کفار نے اب بہت سارے دنیا میں سفر کرتے ہیں، ان کو کوئی گزن نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، بڑے 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 سچے لوگ ہیں. دنیا میں بہت اس طرح ہوتا ہے کہ مومن کو گزن پہنچتا ہے، مومن کو نقصان ہوتا ہے، کافر کو نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کافر جو ہے کافر کا اللہ کا پیارا ہے، وہ مومن جو ہے اللہ کا دشمن ہے. اگر ابو بکر کو اس سفر میں مثلا کسی نے نقصان، اس کے کفار سے دشمنی نہیں تھی، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اس کسی کو نقصان نہیں ہوتا نا کسی سفر میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے یا مومن ہے یا مسلمان ہے. اوکے میرے بھائی، آپ بالکل پھنس گئے. نہیں پھنس کیوں گئے؟ دیکھیں، آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے اونٹ بیچا. اگر وہ مسلمان نہ ہوتے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف نہ ہوتی، انہیں فکر نہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنیے لوگ پیسوں کے لیے اپنی بیوی کو بیچتے ہیں بھائی، لوگ پیسوں کے لیے بیوی کو بیچتے ہیں، کہتے ہیں اونٹ کی بیچے بھائی، بیچتے ہیں بھائی. ویسے بھی کے والد صاحب کا جو پیشہ تھا آپ کو پتا ہے. ادھر بات تو سنیں. دیکھیں ابھی آپ غلط سائڈ پہ وہی سٹوری ساری جو آپ لوگوں کی من گڑت سٹوریز کی باتیں نہیں کریں. من گڑت جو بھی سٹوری آپ کی کتاب سے، کفار نے 100 سرخ اونٹوں کے 100 سرخ اونٹ انعام رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک اونٹ آپ کہتے ہیں بیچا اور ساتھ مدینہ چلے گئے. وہاں اتنی تکالیف برداشت کی، وہاں بدر کون سی تکلیف برداشت کی اس نے؟ مدینہ میں کیا تکلیف برداشت کی اس نے؟ ابو بکر نے کیا تکلیف برداشت کی؟ بھائی ابو بکر کی کیا تکلیف ہے؟ زکات آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مفت کا کھلاتے ہیں نا، وہی تکلیف ہے. آپ کا یہی طریقہ ہے. بس ابو بکر نے بڑی تکلیفیں برداشت کی. میرے سوال کا جواب دینا بھائی، میرے سوال کے اس سوال کا جواب دینا. اگر ابو بکر مخلص تھا تو نبی اس نے اونٹ کیوں بھیجا ہے؟ اونٹ کے پیسے کیوں لیے پیغمبر سے شب ہجرت؟ یہ نصرت یہی ہے. میری بات سن، نصرت یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یار دیکھو میری بات کہ شب ہجرت اس نے اونٹ کے پیسے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیسے اس کے منہ پہ باہر دیے. اگر یہ مخلص ہوتا نا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیہ کے طور پہ قبول کر لیتا. میری بات سن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ہدیہ کو رد نہیں کیا. ہدیہ قبول کرنا سنت ہے. شب ہجرت یہ کیسا ناصر ہے کہ اس نے اونٹ کے پیسے لیے؟ عائشہ کی حدیث بخاری میں. جواب دینا اس کا بھیا. میں جواب دیتا ہوں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے کام حکمت سے کرتے تھے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا جو کام تھا، اس کام میں ان سے اونٹ اگر پیسے دیے، اس میں میرے نبی کی کوئی حکمت شامل تھی. یہ کوئی ایسی بات نہیں. کیا کون سی حکمت ہے؟ یہی ہے کہ نا اس کا احسان نہیں چاہیے. یہ کاروبار کے لیے آیا نا شب ہجرت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان کے ہدیہ کو قبول کیا، رد کیا اس نے؟
آپ بات سنیں, اگر انہیں لالچ ہوتی تو سراقہ کو تو 100 اونٹوں کی لالچ دیجیے. اور بھائی اگر 100 اونٹ دیں گے. اگر ابو بکر مخلص ہوتا تو اس نے پیسے کیوں لے لیا اونٹ کے؟ اگر اس نے نصرت یہی ہے بھائی, یا کاروبار کے لیے آیا یہ شب ہجرت؟ 100 سرخ اونٹ کفار نے کہا تھا ہم 100 سرخ اونٹ دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے گا. اگر انہوں نے کاروبار کرنا ہوتا تو یہ واپس جاتے اور بتاتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. شاید یہ ڈرتا بھائی, شاید ڈرتا کہ اگر میں چغلی لگا دوں گا تو کل حیدر صفدر کے غضب سے کہاں بھاگ جاؤں گا. یہ شاید اور بھائی اگر اس نے چغلی نہیں لگائی ہے نا, آپ کہتے ہیں چغلی نہیں لگائی اس نے, اور بھائی چغلی لوگ نہیں لگاتے نا, بنی ہاشم سے ڈر بھی تو ہے نا. حضرت جعفر تیار بھی ہیں, حضرت حمزہ سید الشہداء بھی ہیں. اگر یہ چغلی لگاتا نا تو پھر اس کی خیر نہ ہوتی. آپ یہ کوئی احسان نہیں کیا اس نے. تو اس کا تو کوئی خاندان, ابو بکر کا کوئی خاندان ہے بھائی, اس کا کوئی بھائی تھا جو بہت ہی بہادر تھا, اس کا پروٹیکشن کرتا, اس کا کوئی بیٹا تھا, اس کا یہ تو خاندان ان کا وہی ہے نا اس کا تھا ابن جزعان والا, ان کا پیش ان کے خاندان کے, ابو بکر کے خاندان کے متعلق میں ابھی کھول دوں نا اس کا, یہ لوگ کیسے لوگ تھے, بنی تیم کتنا کیسا خاندان تھا میں آپ کو بتاؤں. ان کے خاندان میں کوئی غیرت نہیں, کوئی عزت نہیں, پہلی بات. تو اگر یہ چغلی لگاتا نا یہ خود کہاں بھاگ جاتا. فضول باتیں نہیں کریں آپ. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں چغلی لگائے نہیں لگائی یہ احسان کیا, آپ مجھے بتائیں کہ اس نے پیسے کیوں لیے اونٹ کے. لاجیکل بات کریں, اگر انہوں نے پیسے لینے ہوتے تو وہ کفار سے 100 اونٹ لیتے. ہاں لے لیتے, پھر خود کا بھاگ جاتا نا. شاید اس نے سنا نہیں ہے بھائی, شاید اس نے کفار کا نہیں سنا, یا شاید اس نے سنا پر ڈر گیا نا کہ میں کہاں جاؤں گا, پھر مسلمان تو میرے کال اتار دیں گے. سراقہ بن مالک آیا تھا نا, سراقہ بن مالک پہنچ بھی گیا تھا نا. مجھے یہ بات سنو بھائی, اگر یہ چغلی لگا لیتا, اس کو سونٹ اٹھا بھی لیتا, تو حضرت حمزہ علیہ السلام اس کے ساتھ کیا کرتے؟ لیتا کی بات آپ لیتے نہیں تو مجھے بتاؤ, حمزہ علیہ السلام اس کے ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے ہیں مجھے بتانا, کہ اسی نے میرے بتیجے میرے نبی کو مروا دیا. جعفر تیار اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حضرت شیر خدا اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب علیہ السلام ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بھائی چغلی لگانے کے لیے بھی دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے نا. یہ بھی سوچو نا, ابو بکر نے احسان کیا, چغلی نہیں لگائی ہے بھائی. وہ چغلی لگاتا تو کہاں جاتا ہے, کہاں چغلی لگا کے کہاں اس نے جانا تھا. آپ نے اپنی سٹوری بنا لی. نہیں, مجھے میرے سوال کے جواب دینا یار. آپ نے جو ہے نا ابو بکر کا احسان دلا دیا, اس نے اونٹ کے پیسے لے لیا, نصرت وغیرہ نہیں کہ اس نے نصرت کیا ہے بھائی, اس نے چغلی نہیں لگائی. سوال یہ چغلی لگاتا یہ کوئی احسان ہے, یہ خود کہاں جاتا بھائی. یہ اچھا میری بات سنیں, مجھے اس سوال کا جواب دینا. فرض کریں اس نے چغلی لگا دی, 100 اونٹ لے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. آپ مجھے بتائیں حضرت حمزہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, حضرت جعفر تیار ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے ہیں, حضرت شیر خدا امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اس کا مجھے جواب دینا. ابھی اس کا میں آپ کو جواب دینا. اور پھر بنی تیم کا جو خاندان ہے, اس میں اس کا کوئی بھائی, اس کے خاندان میں بتاؤ نا بھائی, کون تھا جو ان کے خاندان میں کوئی بہادر ہو, جو ابو بکر کو پروٹیکٹ کرے. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کوئی نہیں تھا نا, کوئی بھائی تھا اس کا, کوئی اس کا خاندان پتہ ہے اس کا پیشہ, ان کا بھائی پیشہ کیا تھا. چلیں جی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی خاندان نہیں تھا, ان کا پیچھے کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا, کچھ نہیں تھا نا, تو اسی لیے چغلی نہیں لگا سکا نا. چغلی لگا دیتا تو یہ خود اس کی چھوڑ دیجیے نا, یہ ساری بات چھوڑ دیتے ہیں بھائی. دیکھو ابو بکر کا نصرت کیا ہے, نصرت یہ کسی چغلی نہیں لگائی, پیغمبر کو قتل نہیں کرا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جواب تو لینا جناب, جواب تو لینا, پہلے جواب لیں پھر آگے بات کرتے ہیں نا. میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا نا, آپ میرے سوال کا جواب دے دو, سوال کا جواب دے دو نا. اس نے پیسے کیوں لیے ان کے کیوں پیسے لیے؟ وہی جواب دے رہا ہوں, میں وہی جواب دے رہا ہوں. بڑا نصرت کرنے والا تھا نا شب ہجرت, اونٹ کے پیسے کیوں لیے اس نے؟ یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی حکمت تھی, میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا. حکمت یہی تھی نا, حکمت ان کی یہ ہے کہ مومن کی نصرت قبول کرو, کافر کی نصرت احسان قبول نہ کرو. یہ ان کی حکمت, بات سے نہیں پھرے, حکمت یہی ہے جو میں نے بتا دیا. انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کرا دیا. آپ مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں تو اون کیوں قربانی کرا, اون کیوں قربانی کرا رہی, سب کچھ قربان کیا. شب ہجرت, شب ضرورت, شب حاجت, اس نے اون کے پیسے لے لیے. شرم نہیں آیا اس کو, اس کو شرم نہیں آیا اون کے پیسے لیتے ہوئے. سنیں نبی شب ہجرت سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اون کی ضرورت ہے, اس نے اون کے پیسے لیے, اس کو شرم نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ کاروبار ہے, تبھی تو پیسے دیا نا اس کو. میری بات سنیں, آپ کو میں نے اس کا جواب دے دیا. اگر ان کو لالچ ہوتی تو وہ واپس جاتے. آپ نے کہا کہ اگر واپس جاتے تو حضرت شیر خدا مولا کائنات ان کے ساتھ کیا کرتے.
آپ یہ بتاؤ بات آپ اس وقت کیوں نہیں کہتے؟ اچھا سنیں نا، آپ نے کہا نا کیا جعفر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، حمزہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بنی ہاشم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک، ان کا تو کوئی انہوں نے ہمارے سید کو، ہمارے سالار کو، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے قتل کرایا، تو لازمی بات ہے اس کو دل، اس کے دل گردہ تو ہے نہیں، اس کا ایک خاندان ہے، ان کا پیشہ، اس کے خاندان تو ایسا نہیں کہ اس کو پروٹیکشن دے سکے. بات تو سنیں نا، اب ان کا تو کوئی خاندان نہیں تھا، ان کا تو کچھ نہیں تھا بقول آپ کے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. آپ بتائیں نا ان کے خاندان میں کون بہادر ہے، کون ہیرو ان کے خاندان، ابو بکر کے خاندان میں. ابو بکر خود اس کی کوئی شجاعت مردانگی ہے، یا اس کا کوئی بڑا بھائی چھوٹا بھائی ہے؟ ان کے خاندان میں کون ہے اس کے خاندان میں، سوائے یہ کہ اس کے والد صاحب ایک غلط جگہ پہ ملازم تھے، اس کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے. اس طرح نہ لیا کریں آن لائن، آپ اکیلے تقریر کیا کریں، آپ بات کرنے نہیں دیتے، خود بولتے رہے. آپ تو چلے بھائی کرتے آپ بات کریں. اگر حضرت مولا کائنات کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ان سے بدلہ لیتے، لازمی بات بدلہ لیتے، ہر مسلمان کا فرض بنتا اس کا کال اتار دیتے. بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو خلافت جب انہوں نے لی، ان کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا، تو خلافت کے وقت حضرت مولا کائنات، کیونکہ وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر تجھے یار و انصار نہ ملے تو تم قیام نہ کرنا. یہ کہاں سے حکم تھا؟ قرآن میں دکھائیں، آیت میں دکھائیں، قرآن کی آیت میں دکھائیں کہ مولا کائنات کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہو. یہ حکم قرآن میں ان کا نام نہیں. میں آپ کو آپ کی کتاب سے دکھا دیتا ہوں. قرآن سے میری کتاب کو چھوڑ دینا، میری کوئی کتاب اس لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن میں یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر دشمن آپ کے بہت زیادہ ہیں اور آپ ان سے لڑ نہیں سکتے، ان کی تعداد بہت زیادہ، کیونکہ ابو بکر صرف تو نہیں ہے، سب صحابہ ان کے ساتھ، سب قبائل ان کے ساتھ، ان کی لشکر ہے، ان کی حکومت بنی ہوئی. اگر آپ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تو جہاد آپ سے ساقط ہے. یہ قرآن کی آیت. راشد صاحب آپ کے پاس جواب کچھ نہیں، آپ دوسرے لوگ منتظر ہیں، دوسروں کو باری ہے. بھائی صاحب بالکل وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ وے بالکل رانگ ہے. اچھا، اور آپ اس طرح بھائی آپ کا بڑا شکریہ، بڑا شکریہ. آپ نے میرے جن سوالات کا جواب نہیں دیے وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی یہاں اس آیت میں کون سی تعریف کی ہے، آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کہتے ہیں ان اللہ معنا میں ابو بکر شامل ہے، تو اللہ نے کیوں نہیں فرمایا کہ میں نے ابو بکر کی نصرت کی ہے، میں نے اس پہ سکینہ نازل کیا ہے، میں نے اس کی یہ آیا میں کیوں شامل نہیں. آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ ابو بکر شب ہجرت کیوں حزین تھا، خوفزدہ کیوں نہیں تھا. آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ ابو بکر نے شب ہجرت اگر وہ مخلص مسلمان تھا تو اس نے کس منہ سے پیسے لے لیے ان کے، کس منہ سے اس نے کاروبار کیا شب ہجرت، کس منہ سے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ ہے کہ یہ مخلص ہے، یہ مومن ہے، تو اس نے اسے اون ہدیہ کے طور پر کیوں قبول نہیں کیا، اس کو پیسے اس کے منہ پہ مارے. ان باتوں کا بالکل آپ نے جواب نہیں دیا. یہ حضور کی آپ نے بات کرنے کا موقع نہیں دیتے، یہ حضور کی حکمت تھی. میں نے آپ کو ساری باتوں کے جواب دیے. کیا حکمت ہے؟ حکمت وجہ حکمت بتاؤ نا. وجہ حکمت یہی ہے کہ بھائی کافر منافق کا احسان نہیں چاہیے. مسجد نبوی جو بنائی ہے کوئی ناصر ہے نہیں، کوئی ناصر ہے ہی نہیں. شب ہجرت ان کا سوائے علی علیہ السلام کا کوئی ناصر نہیں ہے. اگر یہ ناصر ہوتا تو ان کے پیسے نہیں لیتا. یہ حضور کس منہ سے ایسے پیسے اٹھائے منہ کو کونٹ کے. شرم نہیں آئی اس کو؟ یہ حکمتوں میں سے تھا. حکمت وہی ہے نا، حکمت وہی ہے، حکمت وہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مومن سے ہدیہ قبول کرو، کافر کا احسان قبول نہ کرو، منافق کا احسان نہیں قبول کرو. پیسہ دے دے، اس کے منہ پہ پیسے مارے. ہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسے سے بنا. ابو بکر کا کوئی اس میں پیسہ نہیں ہے، ایک آنا بھی نہیں جس نے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. جن کتابوں کے حوالے دے ان پہ ثبوت بھرے پڑے. آپ دیکھ آپ دکھائیں نا کسی کتاب کسی جو ہمارے لیے حجت ہو کہ اس سے پیسے لے اسے مسجد بنا دیا. وہ آپ اس کا وہ بھائی صاحب اس کے والد صاحب ابو بکر کے والد صاحب ایک غلط جگہ پہ ملازم تھے. آپ کو پتہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اگر اس کے پاس اتنے پیسے تھے نا، اپنے والد، اس کا والد اندھا بھی تھا، وہ اپنے والد کو، وہ چپڑاسی تھا، وہاں جب چپڑاسی بھی نہیں تھا، وہ سڑک سے گاہک لے کے آتا تھا وہاں اس کا برے کام کے لیے، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے والد کو وہاں سے چھڑا لیتا مسجد بنانے کی جگہ. ٹھیک ہے نا بھائی، چلیں بھائی چلیں. اس کا کیا فائدہ؟ آپ فضول باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ تاریخ میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو مجرم ہیں بھائی، وہ فضول کیا. آپ قرآن کے ساتھ اس طرح مت کھیلیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اللہ راشد بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کرے. اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر، مزید تیاری کریں اور دلائل لے کے آئے نا کہ مسلمان تھا یہ شخص. آج تو آپ بالکل فیل ہو گئے. جب آپ میں نہ مانو پہ رہیں گے تو پھر تو دنیا کا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ آپ کو دلائل نہیں دے سکتا. میں نہ مانو والی جو رٹ ہے آپ کو، آپ نے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا نا. میں نے آپ کو سب سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر.